بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ السلام علیکم احباب صدق و وفا، امید کرتا ہوں آپ خیریت و عافیت سے ہوں گے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قربتوں کو سمیٹ رہے ہوں گے۔ اللہ پڑھ پڑھ حافظ ہوئوں، اللہ پڑھ پڑھ حافظ ہوئوں، نہ گیا حجابوں پردہ ہوں۔ اللہ پڑھ پڑھ حافظ ہوئوں، نہ گیا حجابوں پردہ ہوں۔ پڑھ پڑھ عالم فاضل ہوئوں، پڑھ پڑھ عالم فاضل ہوئوں، پر طالب ہوئوں زردہ ہوں، پر طالب ہوئوں زردہ ہوں۔ 100,000 کتاباں پڑھیاں، 100,000 کتاباں پڑھیاں، پر ظالم نفس نہ مردہ ہو، پر ظالم نفس نہ مردہ ہو۔ باج فقیرہ کسے نہیں ماریا، باج فقیرہ کسے نہیں ماریا، اے ظالم چور اندردہ ہو۔ اب سیدنا سلطان العارفین حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کی ان خوبصورت تعلیمات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ پڑھ پڑھ حافظ ہوئوں، نہ گیا حجابوں پردہ ہوں۔ سلطان العارفین حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو، کسی کی رہبری اور رہنمائی کے بنا لباس تقویٰ یا قلب و باطن کی صفائی کسی صورت ممکن نہیں۔ بے شک اکیلے تم اللہ اللہ کر کے اس کے حافظ ہو جاؤ، جتنا بھی پڑھ لو، تمہارا اور اللہ کے درمیان جو حجاب ہے، جو نفس اور شیطان نے اندر سے جو حجاب کریٹ کر رکھے ہیں، وہ کسی صورت نہیں جائیں گے جب تک تم کسی اللہ والے کی صحبت اختیار نہیں کرو گے۔ بے شک تم حافظ ہو جاؤ، یہ حجاب نہیں ہٹے گا۔ مولانا روم نے بھی یہی سمجھایا نا، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا، کہ کسی اللہ والے کی صحبت میں ایک لمحہ گزار لیا، وہ تمہیں اس حجاب سے آگاہ کر دے گا جو تمہارے اور اللہ کے درمیان ہے۔ بے شک تم 100 سال بے ریا، کسی ریا کے بغیر عبادت کرو، پھر بھی وہ حجاب نہیں ہٹا سکو گی اکیلے میں جو تمہارے اور اللہ کے درمیان ہے۔ قلب و باطن کو خالصتاً اللہ کی ذات کے لیے خالی نہیں کر پاؤ گے اگر اکیلے جو کچھ بھی کر لو۔ پڑھ پڑھ عالم فاضل ہوئوں، پڑھ پڑھ عالم فاضل ہوئوں، پر طالب ہوئوں زردہ ہوں، کہ تم نے بہت کچھ پڑھ لیا، بڑی تصوف کی کتابیں پڑھ لی، شریعت، طریقت، معرفت، حقیقت، بہت کچھ پڑھ لیا، عالم فاضل ہو گئے ہو، تمہیں ساری چیزیں سمجھ آ گئی ہیں، لیکن یہ جو اندر نفس ہے نا تمہارا، یہ تمہیں ایسے حجاب میں مبتلا کرے گا کہ پھر بھی ان تمام معاملات کے ہوتے ہوئے بھی تم دنیا کے طالب ہو جاؤ گے۔ کہیں نہ کہیں حب جاں آ جائے گا، کہیں نہ کہیں خواہشات آ جائیں گی، کہیں بڑا بننے کی خواہش آ جائے گی، کہیں علم کا تکبر آ جائے گا، کہیں اپنی ذات کا تکبر منڈائے گا، کسی سے حسد ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور یہ سب جائے گا کیسے؟ جب تک تم کسی رہبر اور رہنما کی رہنمائی میں نہیں چلو گی، تمہیں کوئی سمجھانے والا نہیں ہوگا، تو تم اس حجاب سے نکل نہیں سکتے، تم دنیا کے ہی طالب رہو گے، چاہے وہ نفس اور شیطان نے بہت خوبصورت پیرایوں میں چھپایا ہوا اس دنیا کی طلب کو، اور تمہیں اس کی سمجھ ہی نہ ہو، اور تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میں بہت اللہ کی قربت میں جا رہا ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ تم اس وجہ سے حجاب نورانی کے اندر مبتلا ہو، کہ وہ لگ تمہیں نور رہو لیکن ہو وہ بھی حجاب، اور تم اللہ سے دور ہو۔ اب آگے سمجھیے، 100,000 کتاباں پڑھیاں، 100,000 کتاباں پڑھیاں، پر ظالم نفس نہیں مردہ ہو۔ آپ رحمت اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ دیکھیں، آپ نے 100,000 کتابیں پڑھ لی، بہت کچھ پڑھ لیا، بے شک آپ اس کو پڑھ کے لوگوں کے سامنے پرچار بھی کرنا شروع کر دیں، اور لوگوں کو لگنے لگے کہ آپ سے بڑا کوئی علم والا نہیں، لیکن یہ ظالم نفس ایسے نہیں مرتا، 100,000 کتابیں پڑھنے سے نہیں مرتا۔ کیسے مرتا ہے؟ سیدنا غوث العظم دستگیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علم وہ نہیں جو کہ کتابوں سے حاصل کیا جائے، علم وہ ہے جو کہ مردان حق کے منہ سے حاصل ہوتا ہے،
کہ بھائی دیکھیں آپ بے شک 100,000 کتابیں پڑھ کے بہت عالم فاضل ہو جائیں، لیکن آپ ان معاملات پر عمل نہیں کر پائیں گے، وہ چیز آپ کے اندر اترے گی نہیں۔ ہاں، آپ کو ایک چھوٹی سی بھی بات کسی باعمل شخص کے منہ سے حاصل کریں گے تو وہ آپ کے وجود کا حصہ بن جائے گا، وہ آپ کے اندر جا کے کھڑی ہو جائے گی۔ جب تک آپ اس کے اوپر عمل نہیں کریں گے آپ اس میں سے نکل نہیں پائیں گے، اور اللہ والے آپ کو اصل کتاب پڑھائیں گے، جو آپ کے اندر کی کتاب ہے، جو آپ کے وجود کی کتاب ہے، جو آپ کے اندر کی برائیوں کی کتاب ہے۔ وہ کیا خوبصورت بات ہے، جنہ پڑھی کتاب وجودی، جنہ پڑھی کتاب وجودی انہ بھید سجڑدا پایا، جنہ پڑھی کتاب وجودی انہ بھید سجڑدا پایا، اکھا میت کے درشن کیتا اتے چپدا تالا لایا۔ کہ جب آپ اپنی ذات کی کتاب پڑھیں گے نا کسی اللہ والے کی صحبت میں، جنہ پڑھی کتاب وجودی، پھر اللہ کا راز ملے گا۔ جب اپنی برائیاں سمجھ آئیں گی تو آپ ان کو دور کرنے کی کوشش کریں گے، تو لازمی بات ہے وہاں پر اللہ کی ذات کی صفات ہی آئیں گی، خوبصورت چیزیں آئیں گی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفتیں ہیں۔ پھر آپ آنکھیں بند کریں گے، قلبی آنکھ بیدار ہوگی اور اللہ کا دیدار ہوگا ہر سمت، اور پھر اوپر چپ کا تالا بھی لگ جائے گا۔ آپ کو دعوے نہیں کریں گے، عجز و انکساری آ جائے گی، عاجز ہوں گے، بڑے خاموش طبع، نہیں میری تو کوئی بات نہیں ہے۔ باج فقیرہ کسے نہیں ماریا، باج فقیرہ کسے نہیں ماریا، اے ظالم چور اندر داؤ۔ لہٰذا وہ علم حاصل کرنا ضروری ہے جو فقط اللہ کی ذات کے عارفوں کے پاس ہوتا ہے، فقراء کے پاس ہوتا ہے، اور وہی علم ہوتا ہے جس سے انسان اپنی ذات کی نفی کر کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قربت تک پہنچنے کے معاملات کو پاتا ہے۔